اس وقت جو کٹ پتلی تھی جو مختلف ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والا تھا. Subscribe and press the bell icon. میرا یوٹیوب چینل ATC اور ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. AK آزاد صاحب جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جرنلزم سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, ایک ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں اور ان کا ایک اسپیشل یوٹیوب چینل ہے NI نیوز نوا انسان. تو ویلکم کرتے ہیں AK آزاد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک سر. ٹھاک. آج ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے فرسٹ کوٹیشن ہی اپنا دیا تھا کہ ڈسکشن از مور بینیفیشیل دین ریڈنگ بکس. تو حالات حاضرہ کو سمجھنے کے لیے ہم ہسٹری کی بکس کو بھی پڑھنا چاہیے, کیونکہ قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ نے کسی بھی چیز پر حتمی فیصلہ لینا ہے تو اس شخص کی, اس جماعت کی, اس ملک کی آپ تاریخ پڑھ کے آئیں. تو تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمیں حالات حاضرہ پر بھی بحث و مباحثہ کرنا چاہیے. اور حالات حاضرہ کا ٹاپک جو میں لایا ہوں وہ ہے سسٹم اور نظام. تو اس کے لیے بات کریں گے عبدالخالق صاحب سے. جی. تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جو ڈی چوک پر ہو رہا تھا, ہماری کچھ سیاسی جماعتیں اس وقت بھی PTI کے ساتھ تھیں اور مذہبی جماعتیں بھی تھیں, ہمارے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب تھے. اور آج جو ڈی چوک پہ ہونے جا رہا ہے, آج بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور مذہبی جماعتیں ہیں. تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ عوام کے لیے ہو رہا ہے یا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ علی طلعت صاحب. سب سے پہلے تو سر اگر میں اس کی وضاحت کر دوں کہ آج رات جو جلسہ ہوا اور جس کا آپ نے ذکر کیا ڈی چوک پہ ہونے والا دھرنا, اس میں بنیادی فرق کوئی نہیں ہے. اس وقت ڈی چوک پہ ہونے والا جو دھرنا تھا اور رات گجرانوالہ میں جو ہونے والا جلسہ تھا, دونوں کا مقصد ایک ہی تھا, وہ ہے اقتدار کا حصول. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت جو کٹ پتلی تھی جو مختلف ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والا تھا وہ عمران خان تھا, اور آج انٹرنیشنل سطح پہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والا وہ ایک ٹولہ ہے جس نے رات جلسہ کیا اور ہمارے اداروں کو ایک بندے کا نام لے کے اس نے اداروں کے خلاف انتشار, قتل و غارت گری یا جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کی. جیسا کہ انہوں نے لیفٹیننٹ جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام لیا, اسی طرح مشرف کا نام لیا. چلیں وہ تو ریٹائرڈ ایک بندہ ہے, اس نے اگر جرم کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے, ہم اس کے خلاف نہیں. البتہ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اس وقت جو رات جلسہ تھا اس کا محض جو اصل ٹارگٹ تھا وہ اقتدار تک رسائی تھی. لیکن عوام کے جو تعلقات ہیں یا عوام کی جو اس میں دلچسپی ہے, عوام کے مفاد کے لیے یہ نہ وہ دھرنا تھا نہ یہ جلسہ ہے. اس میں آپ نے مذہبی طبقے کا ذکر کیا. اس وقت مذہبی طبقہ طاہر القادری صاحب تھے, وہ چیخ کے گلا پھاڑ کے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہاں پہ عوام کے لیے عدل کا نظام چاہتے ہیں, ہم عوام کے لیے ایک ایسا سسٹم چاہتے ہیں جس میں غربت, بے روزگاری, قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو جائے. آج وہ طاہر القادری صاحب ہمیں انٹرنیشنل سطح پر درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسی سسٹم میں رہ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور رات جو مذہبی جماعتیں تھیں یہ اس وقت کے سسٹم کو یا اس وقت کی حکومت کو بچانے کی باتیں کر رہی تھی. اسی تناظر میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانے والے یا ایک ہی فرسودہ نظام کے پیدا کردہ 2 نمبر طبقہ ہے تو اس میں کوئی قباحت نہ ہوگی. سر آپ نے بڑا اچھا جواب دیا, لیکن مجھے اس آپ کی سٹیٹمنٹ سے 2 کوسچن آخر کیے ہیں. ایک یہ کہ اگر اس موجودہ ٹولے کا حصول جو ہے وہ اقتدار ہے, خالصاً اقتدار ہے, تو وہ ہمارے ادارات کو کیوں ٹارگٹ میں لا رہے ہیں؟ پاکستان آرمی کو, ISI کو اور باقی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کیوں کرٹیسزم کر رہے ہیں؟ ایک. اور دوسرا یہ کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, میرے سے آپ پوچھ گچھ نہیں کر سکتے. تو یہ وہی عالم ہیں ہمارے جو کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام عدل لانا چاہتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جا رہے تھے, تو ایک ضعیف صحابی نے کہا کہ اے عمر, ہم اس وقت تک خطبہ نہیں سنیں گے جب تک کہ تم ہمیں یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارے تن پہ جو لباس ہے وہ کہاں سے آیا.
بالکل. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لباس تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور ان کا سطر کور نہیں ہوتا تھا, تو اس لیے میں نے اپنے حصے میں جو مال غنیمت میں چادر آئی تھی وہ ابا حضور کو دے دی, ہمارے امیر المومنین خلیفہ دوم کو دے دی, تاکہ وہ ایک لباس بہترین قسم کا پہن سکیں. تو وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن سے شیطان ڈر کے رستہ بدل لیتا تھا ان کے غم و غصے سے, وہ انہوں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا اور جواب دیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں جواب دینا چاہ رہے؟ آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی مجھے جواب دے دیا. وہ جواب اس طرح سے ہے کہ آپ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا. شیطان رستہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کی مروجہ 2 نمبر قوتیں تھیں جنہوں نے سوسائٹی میں اپنا ایسا نظام پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جو ظلم کی بنیاد پہ ہو. وہ لوگ جب حضرت عمر کو دیکھتے تھے اپنا راستہ بدل لیتے تھے. اس سے مراد وہ شیطان نہیں ہے. اسی طرح آج کے اگر یہ مذہبی علماء کی میں بات کروں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ تو مجھے خود شیطان نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کام مجھے شیطانوں جیسے لگتے ہیں. ان کے کاموں سے مجھے سوسائٹی میں ظلم, انتشار, قتل و غارت گری کا بازار نظر آتا ہے. اس لیے ان کا اور حضرت عمر کا موازنہ تو کیا نہیں جا سکتا. یہ آج کا 2 نمبر ٹولہ ہے. اگر کوئی صالح سسٹم کی بات کرنے والا ہو, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو, عدل کے قیام کے لیے کوئی بات کرنے والا ہو, تو پھر ہم موازنہ کرتے ہوئے اچھے لگیں. جب یہ سسٹم ہی ظلم کا قائم کرنے کے لیے بات کر رہے ہوں, اپنے اقتدار کے حصول کے لیے, یا جسٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا ڈیزل پرمٹ کی بات کر رہے ہوں, تو ہم ان کا موازنہ ہرگز نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ کا دوسرا کویشچن کیا تھا, میں اس پہ ذرا وضاحت. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اگر ان کا حصول اقتدار ہی ہے, جی ٹھیک ہے, جی بالکل, تو یہ ہمارے اداروں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت کا کوئی ادارہ جاتی سسٹم نہیں. جس قوم میں, جس ملک میں, جس ریاست میں ادارہ جاتی سسٹم نہیں ہوتا, وہاں عوام جس طرح پاکستان میں آج 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے, اسی طرح محروم ہوتی ہے. وہاں کا نہ تعلیمی سسٹم ہوتا ہے, نہ معاشی سسٹم ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ ہمارا جو فوج کا ہے وہ تھوڑا سا منظم ہے. ادارہ تو نہیں ہم اس طرح سے کہیں گے جس طرح سے ادارے ہوتے ہیں, لیکن منظم ہے دیگر اداروں کی نسبت سے. اس ادارے کو ٹارگٹ انہوں نے اس لیے کیا کہ اگر اس ادارے سے ہمیں یس کا آپشن مل جائے, یس کی آواز آ جائے, تو ہمارے جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے اس میں ہماری دال گل سکتی ہے. اس کو ٹارگٹ کر کے مروب کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سر, پاکستان کو بنے ہوئے 72 سال ہو گئے اور 73واں سال شروع ہے. تو 73 سالوں سے ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں. انڈین ایکٹ 1935, انڈین ایکٹ 1860, پنجاب پولیس کا ایکٹ 1860 کا ہے, اور یہ سارے ایک تو قوانین وہی ہیں. تو آپ کے خیال میں ان قوانین کو کس طرح بدلایا جا سکتا ہے؟ اور جو 73 سالوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے, ایک حکومت آتی ہے تو دوسری سیاسی جماعت کہتی ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے, کچھ کہتے ہیں جی پاکستان آرمی لے کر آئی ہے, پھر جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو دوسرے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ 73 سال سے جو ایک چیئر اینڈ پول کا گیم چل رہا ہے, یہ آگے کب تک چلتا رہے گا؟ اس کا کیا حل کیا ہے؟ سر, فرسٹ آف آل تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا, ہمارے ہاں جو قوانین ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لارڈ مکالے کا ایک مجھے مشہور بیان یاد آ رہا ہے آج. اس نے کہا تھا کہ ہم برصغیر پاک و ہند میں جو رہنے والے ہیں یا بسنے والے ہیں ان کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سسٹم کو فالو کریں. ہمارے سسٹم کو فالو کرنے سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان میں ایسا تعلیمی نظام پیدا کر دیں کہ یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں, ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں, اپنا معاشی سسٹم, اپنا سیاسی سسٹم قوم کے لیے نہ بنا سکیں. اس لیے آج وہی ہوا کہ آج نہ ہم اپنا معاشی سسٹم, نہ سیاسی سسٹم, نہ ہم اپنا عدالتی سسٹم قائم کر پائے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے. آپ نے ذکر کیا 1935 کے ایکٹ کی. آج ہم جتنا بھی اپنا پورے کا پورا قانون اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ہم نے امینڈمنٹ تو کی ہوں گی. ہمارا اپنا تو کچھ نہیں ہے. اگر اپنا کچھ ہے تو وہ صرف یہی ہے تروڑ مروڑ کے اس میں سے کچھ نہ کچھ ڈال کے. دیکھیں, اس کی میں اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی باہر سے چیز پرچیز کر کے لے کے آؤ
کوئی بھی کھانے کی ہو یا دوسرے کسی استعمال کی ہو، اس میں گھر میں لا کے کچھ تھوڑی بہت آلٹرنیٹیو یا اس میں کچھ چینجز کر لیں تو کیا وہ ایک مربع تو بن جائے گا، وہ اصل جو چیز تھی اس کی اثر روح تھی وہاں تک تو نہیں آپ پہنچ سکتے۔ اسی طرح آپ کو جو مغرب نے ایک نظام دیا، ایک عدالتی نظام، اس کو ہم جتنا مرضی چینج کر لیں، اس کے جو پیرامیٹر ہیں، جو اصل نکات ہے، جو اصل اس کی جڑ ہے، اس کو جب تک نہیں کاٹیں گے تب تک اس سوسائٹی میں نہ عدل ہوگا، نہ اس سوسائٹی میں تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی کہ اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے واحد حل ہے کہ ہمارے نوجوان کو عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے تاریخ کا صحیح بنیادوں پہ مطالعہ کرنا چاہیے، اس تناظر میں نہیں کہ دو قومی نظریہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد سے غلطی ہوگی تو اس غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ دو قومی نظریہ اگر تھا تو قائد اعظم نے پاکستان بنتے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی آج کے بعد ہندو اور مسلمان ایک ہیں، پاکستانی بن کے سوچیں گے، بلکہ مختلف لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا، بلکہ وہ حقیقت بھی یہی ہے